بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک نادار و بے نوا خاتون تھی۔ اس کے پاس جو تھوڑی بہت رقم تھی اس سے اون یا روئی وغیرہ خریدتی اور اسے چرخے پر کاٹ کر اس کی اٹیاں بناتی، پھر انہیں بیچ کر انتہائی سادگی سے اپنے اور اپنے بچوں کے اخراجات پورے کرتی تھی۔ ایک دن وہ سوت کاٹ کر اس کی اٹیاں بنا کر بازار میں بیچنے کے لیے سر پر رکھے جا رہی تھی کہ اچانک تیزی سے ایک کوہ آیا اور ایک اٹی لے کر اڑ گیا۔ وہ بے سہارا خاتون بہت رنجیدہ ہوئی اور حیران و پریشان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی، اپنے تنگ حالات بیان کیے اور کوے کے اٹی اٹھا کر لے جانے کا واقعہ بیان کرنے کے بعد عرض کی، یا نبی خدا کی عدالت کہاں ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ ادھر بیٹھ جاؤ تاکہ تمہارے بارے میں فیصلہ کر سکوں۔ ناظرین، ایک طرف تو یہ واقعہ پیش آیا اور دوسری طرف یہ ہوا کہ کچھ لوگ کشتی کے ذریعے دریا عبور کر رہے تھے۔ ان کی کشتی میں سوراخ ہو گیا اور پانی داخل ہو جانے سے کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ ان لوگوں نے منت مانی کہ اگر اس خطرے سے نجات مل گئی تو 1000 دینار کسی فقیر کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لطف و کرم کیا اور اس کوے کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس خاتون کی اٹی اٹھا کر کشتی میں لا پھینکے۔ پھر کوے نے ایسا ہی کیا۔ ان لوگوں نے سود کی اس اٹی سے فائدہ اٹھایا، کشتی کا سوراخ اچھی طرح سے بند کیا اور ڈوبنے سے نجات پائی۔ جب وہ لوگ ساحل پر پہنچ گئے تو اپنی منت ادا کرنے کے لیے سیدھے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 1000 دینار حضرت کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنے دریا سے نجات پانے کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس خاتون کے سامنے خدا کی حکمت و عدالت بیان کی اور وہ 1000 دینار اسے دے دیے۔ وہ خاتون بہت خوش ہوئی اور سمجھ گئی کہ خدا سے زیادہ کوئی بھی عادل اور احسان کرنے والا نہیں ہے۔ ناظرین، اسی طرح ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی صحبت میں اس وقت ایک فقیر اور پریشان حال نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ جوان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ آتا جاتا تھا اور بہت خاموش طبع تھا۔ ایک دن اسرائیل علیہ السلام جب داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ گہری نگاہوں سے اس نوجوان کو دیکھنے لگ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اس نوجوان کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس ہفتے کے آخر میں اس نوجوان کی روح کو قبض کر لوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں اس نوجوان کے لیے ایک تڑپ اور ملال پیدا ہوا اور انہوں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اے نوجوان، کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ نوجوان نے کہا، نہیں حضور، میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس نوجوان سے فرمایا کہ فلاں شخص جو بنی اسرائیل کا مشہور و معروف بزرگ فرد ہے، اس کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ داؤد علیہ السلام کا حکم ہے کہ اپنی بیٹی کو میری زوجیت میں دے دو، پھر اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد رات کو اس کے پاس رہو، تمہاری زندگی بھر کے جتنے بھی اخراجات ہیں یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ، البتہ 7 دن بعد تم دوبارہ میرے پاس آنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا پیغام اس بات کا موجب بنا کہ بنی اسرائیل کے اس مشہور شخص کی بیٹی مذکورہ نوجوان کی بیوی بن گئی۔ اس جوان نے حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم کے مطابق عمل کیا اور وہ 7 دن کے بعد جب دوبارہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، تمہارے یہ دن کیسے گزرے ہیں؟ نوجوان نے کہا کہ حضرت، میں نے یہ دن بہت اچھے گزارے ہیں اور پوری زندگی میں میرا اتنا اچھا وقت کبھی نہیں گزرا۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا اور وہ کافی دیر وہاں پہ بیٹھا رہا، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس نہ آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا کہ اٹھو اور اپنی زوجہ کے پاس دوبارہ چلے جاؤ اور 7 دن کے بعد دوبارہ یہاں پر میرے پاس آنا۔ وہ چلا گیا۔ 7 دن گزرنے کے بعد وہ دوبارہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے پھر وہی حکم دیا اور 7 دن بعد بلایا۔ وہ 7 دن بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس دوران میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کا ارادہ تو یہ تھا کہ آپ 7 دن بعد دوبارہ یہاں آئیں گے اور اس نوجوان کی روح قبض کر لیں گے، لیکن آپ نہیں آئے اور آج تیسرے ہفتے بعد آئے ہیں۔
حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا اے داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کے رحم کرنے کی وجہ سے اس نوجوان پر رحم کیا ہے اور اس کی موت کو 30 سال تک مؤخر کر دیا ہے۔ پیارے ناظرین، کبھی بھی یہ نہ سوچا کریں کہ اگر آپ کسی کی مدد یا معاونت کریں گے تو اس کا اس پر یا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ بعض اوقات رحمت خداوندی آپ کی صرف چھوٹی سی نیکی کی منتظر ہوتی ہے اور پھر بدلے میں اس کی رحمت کی گھٹا جب برستی ہے تو صدیوں سے پڑے سوکھے دل اور نصیبوں کو پل بھر میں جل تھل کر دیتی ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔